اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 سے۔ نکال لی آپ لوگوں نے؟ بات چل رہی تھی جنگ تبوک کی، ہے نا؟ جنگ تبوک کا واقعہ چل رہا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، اپنے پیٹھ خوش ہو گئے بہت زیادہ اپنے پیچھے رہنے پر اللہ اور اس کے رسول کے جانے کے بعد۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کرے اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور ایک دوسرے سے کہنے بھی لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو، خود بھی نہیں نکلے اور دوسروں سے بھی کہا کہ ہوش کے ناخن لو، عقل پکڑو، دیکھو تو صحیح اتنی گرمی میں کیا نکلنا۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ تم لوگ سمجھو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہیں تو چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا۔ یعنی یہ جو ان سے یہ غفلت ہوئی کہ پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہنے پر خوش ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے، حالات خراب ہیں، حالانکہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنی اس غلطی کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ روئیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں اور ہنسیں کم اس وجہ سے جن سے غلطی ہو گئی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، اگر آپ جب لوٹیں گے واپس جائیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو واپس جانے کے بعد یہ آپ کے پاس آئیں گے، اجازت مانگیں گے آپ کے پاس کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ نکلیں۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے ان سے کہنا کہ اب تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، یعنی اب پیچھے رہے ہو سخت مشکل وقت حالات میں، جب تم نے اب ساتھ نہیں دیا تو اس کے بعد اب تم کبھی بھی کسی جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوگے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اب اگر میرے ساتھ اگر تم ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ کسی بھی دشمن سے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے، خوش ہو گئے تھے پیچھے رہنے پر، لہذا فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہنا، پیچھے بیٹھے رہنا، تم نے اب کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ یعنی اب یہ اعزاز ان سے کہا کہ اب تمہیں یہ اعزاز نہیں ملے گا جو جہاد کا اعزاز صحابہ کرام کو اب ملے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جائے نماز جنازہ کبھی بھی نہ ادا کریں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر۔ یعنی اس آیت کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن جب انکار کرتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ لگتا ہے اس سے مراد آپ منافق ہیں، اس وجہ سے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مریں گے اس حال میں، موت آئے گی ان کو اس حال میں کہ یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند نہ آئیں ان کے مال اور ان کے اولاد، یعنی ان کے مال اور اولاد کو اہمیت مت دیجیے، آپ نے ان کے مال اور اولاد سے امپریس نہیں ہونا۔ ایسا ہی ہم نے پچھلی 55 آیت میں اسی صورت میں پڑھا تھا، صرف الفاظ کا فرق تھا، وہاں پر یہ تھا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہاں لفظ آیا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے ان کی چیزوں کے ذریعے سے، انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں جن میں یہ مست ہوئے ہیں، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کفر کر رہے ہوں۔
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو یہ استأذنوا کا اولو الطول منہم، اور آپ سے رخصت مانگتے ہیں ان میں سے جو بھی قدرت والے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، فائنینشلی جن کو سپورٹ ہے، پھر بھی وہ آپ سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی تو مجبوری تھی نا کہ گھر میں بوڑھے بزرگ والدین ہیں، کچھ کی مجبوری یہ تھی کہ باقی فصل تیار ہے، فائنینشلی ان پر ذمہ داری تھی، لیکن کچھ ایسے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالی لحاظ سے صحیح تھے، قدرت والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آ کر آپ سے رخصت مانگی۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی مردوں کا کام تو جہاد کرنا ہے، لیکن عورتوں کا کام پیچھے بچوں کو گھر کو سنبھالنا ہے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غزوہ تبوک کے لیے مرد نہیں نکلیں گے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ سمجھیں گے نہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں بھلائیاں ہیں اللہ کے پاس۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگرچہ تکلیف اٹھائیں گے، موسم سخت ہے، گھر بار چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، ذمہ داری چھوڑ کر جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کہہ رہے ہیں کہ کامیاب یہی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہری بہہ رہی ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے آپ کے پاس بہانے بناتے ہوئے بدو بھی کہ ان کو رخصت دی جائے۔ بدو وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ کے قریب کے چھوٹے علاقوں میں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بدو لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ ان کو بھی رخصت دی جائے، ان کو بھی کہا نہ جائے کہ تم لوگ جنگ میں لازماً ساتھ چلو۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ بھی بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں کفر پر اڑے رہے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، نہیں ہے کوئی حرج کمزور پر، اور نہیں ہے کوئی حرج ولا علی المرضى بیمار پر، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر جو نہیں پاتے اپنے پاس ما ينفقون حرج، کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اپنے سواری کا کوئی انتظام کریں یا پیچھے اپنے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری پوری کر کے جائیں، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اتنے لمبے سفر میں اگر وہ نہیں شامل ہونا چاہتے تو وہ نہ شامل ہوں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو وہ مخلص ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ویسے وہ مخلص ہیں، ویسے وہ اور نیکیوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر اب یہ جنگ میں ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 اب آگے پڑھنے لگے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جو آئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، یعنی وہ جا کر جسمانی قربانی کرنے کو تیار ہیں، جہاد کرنے کو تیار ہیں، مشقت اٹھانے کو تیار ہیں، گھر بار چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے پاس سواری نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کچھ سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی چلے جائیں، جذبے ان کے اچھے ہیں، قربانی وہ دینا چاہتے ہیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ہیں کہ میں سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں ہے۔
تولوا وأعینہم، تو وہ مجبوراً واپس جب لوٹتے ہیں، وأعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حزناً غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ینفقون، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کریں۔ ایسے یعنی مومنین سچے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر گواہی دے دی کہ ان کی نیتیں صحیح ہیں، انہوں نے اپنے حالات اپنے مجبوریوں کا بہانہ نہیں بنایا، لیکن صرف کمی یہ ہے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس سواری بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ فائنینشلی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہیں، لیکن چونکہ وہ تیار نہیں ہیں لہٰذا ان کی نیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی پکڑ ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئی اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح، یعنی عورتیں تو گھر سنبھالتی ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے بچے سنبھالنا، گھر سنبھالنا، یہ مرد فائنینشلی صحیح ہیں لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس اب یہ صحیح علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب آپ لوٹیں گے ان کے پاس۔ قل لا تعتذروا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے آپ نے ان کا ہرگز ان کے بہانے ان کے عذر قبول نہیں کرنے، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہاں تک کہ اللہ ہمیں خبر کر دے تمہارے بارے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے عذر بہانے آپ نے قبول نہیں کرنے، ان کو معاف نہیں کرنا جب تک کہ ہم آپ کو نہ بتائیں کہ واقعی ان کے معقول عذر تھے۔ بَصَیَرَ اللّٰهُ عَمَلَکُم وَرَسُولُہُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، یعنی باطنی کیفیات دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں کہ واقعی تمہاری اب پکڑ ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ جو رہ گئے تو ان کے بارے میں بتا دینا کہ اب وہ دوبارہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی عذر بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جو لوگ آتے ہیں عذر بہانے بتا رہے ہیں، اپنے حجتیں بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی باتیں ان کے بہانے قبول نہیں کرنے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، یعنی مرنے کے بعد بھی پھر صدا ملے گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، صورت کتنا یعنی رکوع کے رکوع چل رہے ہیں کہ بہانے بنا کر سچے بن جاتے ہو، عذر بنا کر سچے بن جاتے ہو، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کا رسول نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تمام معاملات کا پتہ ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ابھی یہ تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں تمہارے سامنے، جبکہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کی چشم پوشی کر دیں، یعنی آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، ان کے جتنے بھی غلطی ہیں آپ ان کو کہیں ہاں واقعی ٹھیک ہے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، اگر وہ قسمیں کھائیں تو تم ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا، کیا کرنا ہے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لینا، ان سے بات نہیں کرنی، ان کے باتوں میں نہیں آنا، انہم رجسن، یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، برا ہے جو یہ عمل کرتے رہے ہیں، یعنی یہ منافق تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کبھی جہاد میں شامل ہوئے ہوں گے، کبھی نہیں شامل ہو رہے، اب یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو منافق ہیں، یہ تو ناپاک ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، اپنے گھر کو پیارا کیا، اپنے بزنس کو پیارا کیا، اپنے آرام کو پیارا کیا، نکلے کیوں نہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ کا رسول تکلیف اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اپنا گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا کیوں پسند کیا۔
یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے، یہ کھا رہے ہیں مسلمانوں نبی تمہارے سامنے، اے مسلمانوں تمہارے سامنے یہ قسمیں کھائیں گے لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی رشتہ داریاں تو تھیں، ٹھیک ہے، یہ منافقین اپنی معاشرتی مجبوری کی وجہ سے تمہارے سامنے آئیں گے تاکہ تم لوگوں کی دوستیاں قائم رہیں، تم لوگوں کو کوئی برا بھلا نہ کہو، اور پھر آپس کی ملاقاتیں بھی رہیں، کوئی مجبوری بتا بتا کر اپنی تمہیں قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے، تو اے مسلمانوں تم نے بھی ان سے راضی نہیں ہونا، تم نے بھی ان کی باتوں میں اب نہیں آنا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو تم اگر ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسی فاسق قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں ہم دھوکے دے دیں، فیصلے کروا دیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لیں، سچے بن جائیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں، فیصلہ کروا دیں جھوٹا سوٹا، لیکن اللہ کہہ رہے اگر سچے نہیں ہو تو میں پھر ایسے نافرمان لوگوں کو، میں ایسے فاسق لوگوں کو میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا، میں راضی نہیں ہوتا۔ یہ سیم سچویشن ہے جی سے یہ اعراض کر رہے ہیں ہاں جی، مسلمان، بالکل بالکل، یہ دیکھ لیں نا، یعنی جان چھڑوا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور سب مسلمان کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور سب مسلمان کہتے ہیں ان کو کیا پڑی تھی، انہوں نے پنگا کیوں لیا، ان کو نہیں لینا چاہیے۔ ویسے بھی ہم نے تو ٹھیکہ ہی لیا، ہم تو اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے گھر ہاں کو دیکھیں، ہم کو دباؤ، بالکل بالکل لیبر کنٹریز کا زیادہ ہے نا، جس میں ہاں مسلمان نہیں کر رہے۔ اور ہم لوگ باقاعدہ نا جتنی بھی نیو جنریشن ہے نا ان کے کمرس پڑھا نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہے، ہم کیوں پنگا لیں، ہم جی، کیوں دوسروں کے ہاتھ میں روٹی۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی صورت اتار دی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہیں چلے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر، اللہ اچھا جن لوگوں کی گنجائش نکلی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے رعایت ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، یہ بدو لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ بدو لوگ میں نے آپ کو بتایا نا مدینہ مسجد نبوی سے ذرا دور تھوڑے سے رہتے تھے، دیہاتی تھے، ہاں دیہاتی تھے، ان کو زیادہ موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہیں، زیادہ علم حاصل کریں، اگرچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدو لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور وَأَجْدَرُ، اور زیادہ لائق ہیں اس بات کی کہ اللہ یعلم، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود اپنی اتاری، واللہ علیم حکیم، اللہ تو خوب کمال حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوں میں سے تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑے تو وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کیا چٹی ہے، انہیں برا لگتا ہے، زکوٰۃ اگر دینی پڑے، عشر دینا پڑے اسلامی حکومت کو تو انہیں بہت برا ناگوار لگتا ہے، انہیں شعور نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ یہ قوم ابھی تک ایسی ہی ہے، وہ تھوڑی علم کی لحاظ سے پسماندہ سمجھتی ہاں، ہے۔ ان کے لیے اللہ گنجائشیں نکال رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں ان کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حدود جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی فرائض ادا کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی بھی گردش زمانہ کے، یعنی ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسے حالات بنیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اب اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی، اب اسلام ختم ہو گیا تو وہ بھی اپنا اسلام ختم کر دیں، اسلامی پابندیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو بری گردش خود ان کے اوپر ہی مسلط ہے۔ اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی ان کی منافقت کا جو روگ دلوں میں ہے، اصل برائی ان کے اوپر خود ہی مسلط ہو گئی، ان سے کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، یعنی سارے برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے نیک بھی ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کا نفاق واقع ان کے لیے، یہ ان کا انفاق واقع ان کے لیے باعث تقرب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون، اور بہت پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین،
من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، جو انصار میں سے بھی ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے معاملے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی صحابہ کی کامیابی کا اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ سے وہ راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کے شروع میں آئے نا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جیسے انہوں نے حق کو دیکھا اور انہوں نے ٹائم ضائع کیے بغیر فوراً ہی انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ یہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے گھبرانے والے نہیں ہوتے کہ بنے گا کیا، لوگوں کو فیس کیسے کریں گے۔ السابقون الاولون، فوراً سبقت لے گئے حق بات کو قبول کرنے میں۔ ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ سبقت لے گئے، مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی تھے۔ اور والذین اتبعوہم، دوسرا درجہ ان کا ہے جو سلیم الفطرت تو تھے، انہوں نے حق کو تو پہچان لیا، ان کی نیت میں تو کوئی خلل نہیں تھا، لیکن بہت بہادر نہیں تھے۔ بہادری بھی تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کا کیا ہے، کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنائیں، انسان کے اندر ہمت ہو کہ جیسے نیکی کی بات سنے اور انسان کا اس میں فائدہ ہے، میں کیوں دوسروں کی خاطر اپنے نفع کی بات کو چھوڑوں، وہ فوراً فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور دوسرے درجے پر والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ٹائم لگایا، سوچا سمجھا، نیتیں ان کی اچھی تھیں، فطرت ان کی اچھی تھی، لیکن تھوڑا ٹائم 2 سال بعد 3 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے نیکی کے کام کرنے شروع کیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں سے اللہ بھی راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے جو ہیں یہ بدو لوگ، ان میں کچھ منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، پلٹ گئے اپنے نفاق کی طرف، وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جھوٹی بہانے بناتے ہیں آپ کر، اور پھر اس کے بعد آپ سے مطالبات بھی منواتے ہیں، بہانے بھی تراشتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ منافق ہیں، لہذا ان منافقین کو مسلمانوں سے نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ ان کو اس لیے عداوت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، ان کو کیا ہے، جلدی جلدی سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ فوراً نپک کے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور جو خدمت نہیں کر رہے ہوتے انہیں وہ برے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کو تو بڑے نمبر بنانے کی عادت ہے نا، یہ بڑھ بڑھ کے کام کیوں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نہیں کر رہے ویسے یہ بھی نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان منافقین میں، ان بدوں میں کچھ منافق ایسے ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی مردوا علی النفاق، جو نفاق پر دوبارہ چلے گئے، یعنی منہ سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن اب قربانیاں نہیں دے رہے۔ لا تعلمہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی ایسے منافقین کو، اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر یہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان سے کچھ اچھے عمل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ برے عمل بھی خلط ملط ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ابو لبابہ تھے، یعنی وہ 3 صحابی کے علاوہ یہ ان صحابی کے بارے میں ہے کہ جن کے اندر سستی تھی اور تھوڑا سی دنیا داری میں مصروف تھے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا، ڈر کے مارے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔
انہوں نے اپنے آپ کو فوراً ہی مسجد نبی سے باندھا ہوا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہی کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن ان کے اچھے عمل اور برے عمل آپس میں خلط ملط ہو گئے، یعنی سستی ہوئی، دنیا داری میں مصروف رہے، لہذا ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے اموال سے صدقات کو قبول کر لیجئے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی ہے، کچھ تو صرف باتیں بنانے کے لیے آئے نا، کہ بھئی یہ مجبوری تھی، بیمار تھے، یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، چل نہیں سکے، بڑے حالات گھر کے خراب ہیں۔ کچھ صحابہ نے، یعنی ایک کا تو اللہ نے تذکرہ کیا نا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں کے سامنے تو عزت رہے، ہے نا، لوگ کیا سوچیں گے، انہوں نے باندھ لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان سے یہ سستی جان بوجھ کے ہوئی، کوئی عذر بہانہ کوئی معقول نہیں تھا۔ ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ کچھ ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ مال لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے صدقات آپ قبول کر لیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں پاک کر دیجئے اور ان کا تذکرہ کیجئے، یعنی ان کے صدقے کو قبول کرنے سے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، ان کی یہ غلطی کی معافی ہو جائے گی۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں سکون بخش ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس ایک غلطی پر اللہ نے اتنا صورت میں نقشہ کھینچا، ان کے اعمال کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے عذر، ہم تو کتنی غلطیاں کر کے عذر بہانوں سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی تو سنت ہے، کوئی بات نہیں، اب اتنا بھی لازمی نہیں ہے، اب اتنا بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی یہ غلطی کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جنگ پر چلو، گھر چھوڑو، بزنس چھوڑو، بچے چھوڑو، موسم کی پرواہ نہ کرو، چلو، تو یہ پیچھے کیوں رہے، انہوں نے بات کیوں نہیں مانی؟ تو کچھ لوگ جو صدقہ لے کر آئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ ان کو سکون ملے، ان کی خطا معاف ہو جائے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم سے بھی تو غلطیاں اگر ہوں، کوتاہیاں، تو صدقہ خیرات کی ہمیں ترغیب دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، صدقہ دینے سے انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ جو مال لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ آپ صدقہ قبول کر لیں، یعنی کچھ تو دیں نا، قربانی، اگر جسمانی قربانی نہیں دی تو مالی قربانی تو دیں، لیکن ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ آئندہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ علم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبول فرما لیتا ہے؟ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، یعنی اب تمہارے ساتھ دیکھیں گے اب آگے کے معاملات تم کس طرح کرتے ہو۔ مومنین بھی دیکھیں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا کہ اب تو سستی نہیں کر رہے، اب تو غفلت نہیں دکھا رہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن یقین مانے وہ ٹالتے رہتے ہیں۔ ہم چلے گئے تو بزنس کون چلائے گا، ہمیں جاب سے چھٹی نہیں ہو سکتی، ہے نا، ہمارے جو ہے نا یہ مسائل ہیں، کوئی طبیعت ہماری خراب ہے یا ہم گیدرنگ سے گھبراتے ہیں، کوئی بھی عذر بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اب اللہ اور اس کا رسول، اہل ایمان اب تمہارے اعمال کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ ابھی بھی تمہارے اندر وہ منافقت، وہی جھوٹے بہانے ہیں، یا واقعی سچے مخلص ہو گئے ہو، واقعی تم نے سچی توبہ کر لی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔
وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا، وإما یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں سے مراد 3 صحابی ہیں، دوسرے جو لوگ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہ 3 صحابی جو تھے بڑے یعنی کبیر اکبر صحابہ میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے بڑے نیک متقی تھے۔ کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابی، اور مرارہ بن ربیع ان کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی، اور حلال بن امیہ، یہ تینوں صحابی جو تھے نا بڑے نیک اور بڑے اچھے صحابی تھے۔ کعب بن مالک یعنی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں مسجد نبوی میں گیا، شرمندہ، تینوں صحابی کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صحت جتنی ان دنوں میں دی ہوئی تھی ویسی صحت مجھے اور دنوں میں نہیں ملی ہوئی تھی، جیسے مال کی فراوانی اللہ نے مجھے ان دنوں میں دی ہوئی تھی ویسے کسی اور دن میں نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں سواری بھی میرے پاس بہت اچھی تھی۔ لیکن وہ خود ہی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھ سے سستی ہو گئی، میں روزانہ سوچتا تھا کہ سواری اتنی اچھی ہے، سواری اتنی عمدہ ہے، آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا، میں کل چلا جاؤں گا، پھر روزانہ میں سوچتا میں کل چلا جاؤں گا، میں کل چلا جاؤں گا۔ سوچتے تھے کہ میری سواری تو اتنی تیز رفتار ہے، میری اونٹنی، میں کل نکلوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جا کر ملوں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ٹالتے ٹالتے کافی دن گزر گئے، پھر مجھے لگا کہ اب تو میں اگر نکلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ میں نہیں پہنچ سکوں گا، میں نہیں مل سکوں گا۔ تقریباً شاید یہ 50 دن کا یعنی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنگ کا سفر۔ تو اب جب انہیں پتہ چلا کہ دن واپسی کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو چکا ہے، آپ واپس آنے والے ہیں، تو ان تینوں صحابیوں کو بہت زیادہ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر صحابی آتا تھا، آ کر کوئی نہ کوئی عذر بہانہ، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کسی کے کیا معاملات ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے مجھے دیکھا، ہاں کعب تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی انہیں پتہ تھا کہ میرے گھر کی طرف سے کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، کوئی سواری کا معاملہ نہیں ہے، کوئی فائنینشلی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کہ میں پیچھے اس وجہ سے رہا ہوں گا۔ پوچھا کعب تیرا کیا معاملہ ہوا؟ یعنی میں ویسے ہی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ کعب تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میں کوئی بھی جھوٹ عذر بہانہ بنا سکتا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر یقین تھا کہ میں واقعی متقی ہوں۔ کہتے میں دکھ ہوا، میں نے سر نیچے جھکایا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی عذر بہانہ نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، میری سستی، میری غفلت، میری کوتاہی اس وجہ سے وہ ہوئی مجھ سے اور میں پیچھے رہ گیا۔ سواری کا بھی انتظام تھا، بس ٹالم ٹول کرتا رہا میں کہ اچھا کل جاتا ہوں، کل جاتا ہوں۔ کہتے ہیں اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ اسی طرح جو ہے حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں صحابی نے بھی سچ بولا، اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ اللہ کے رسول سستی ہو گئی، دنیا میں پھنس گئے، غلطی ہو گئی ہے اللہ کے رسول۔ ان تینوں صحابی نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی نہیں کہ ابھی صدقہ دے دو، ابھی چھوٹ جاؤ۔ ان کو یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے جب تک اجازت نہیں آئے گی کہ ان کی غلطی معاف ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاصی نہیں ہوگی تو ہماری بخشش تو ہوگی نہیں۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ان تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیت اتری، وآخرون مرجعون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ لہذا ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوشل بائیکاٹ، کسی نے بھی ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا کزن تھا، میں نے اس سے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں منافق نہیں، مجھ سے بات تو کرو۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ بات نہ کرے، انسان کو بڑا دل کٹتا ہے انسان کا اندر ہی اندر۔ سوشل بائیکاٹ 50 دن، جتنے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے پر گئے رہے، جتنے دن وہاں پر لگا کر آئے، تو یہ جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیے رکھا۔
تمام لوگوں نے. کہتے ہیں 40 دن تک تو جو ہے سب نے مجھ سے بائیکاٹ کیے رکھا. 40 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر. انہوں نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی. کہہ لیں گے پھر جب میں نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی تو ساتھ ایک غسان علاقہ تھا, وہاں سے مجھے وہاں کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ اے کعب تم تو بڑے معزز انسان ہو, تمہاری تو قدر ہونی چاہیے. ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر تم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا, تم سے انہوں نے قطع تعلق ہی کر لی, تم سے بائیکاٹ انہوں نے کر دیا. تم ہماری طرف آ جاؤ, ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے, تمہیں بہترین مقام دیں گے. کہنے میں رویا اتنا زیادہ کہ یہ ایک اور امتحان آ گیا کہ میں اللہ کے رسول کا شہر بھی چھوڑ دوں, آپ کی صحبت بھی چھوڑ جاؤں. تو کہتے ہیں میں نے وہ فوراً خط جو ہے وہ پھاڑ دیا. لہذا یہ بڑا ڈیٹیل سے واقعہ آتا ہے کہ ان تینوں کے بارے میں جو ہے نا 50 دن تک کسی نے ان سے بات چیت نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سلام بھی کرتے تھے, کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا. اللہ کا حکم تھا کہ ان تینوں سے جو ہے نا بائیکاٹ کیا جائے, یعنی بڑا سخت امتحان تھا. کوئی ہم سے 3 دن بھی بات نہ کرے نا, ہمیں رونا آتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں کہتا ہے کیوں نہیں بات کر رہے, ہے نا, ہمیں چھوڑ کیوں دیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گلا گھٹ جائے گا, ہم بالکل تنہا ہوتے ہوتے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, ہم بیمار ہو جائیں گے. لہذا ان 3 صحابہ نے اللہ سے بڑی رو رو کے توبہ استغفار کیا, معافی مانگی. پھر 50 دن کے بعد ان کی معافی قبول ہو گئی, اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم تینوں کی توبہ قبول ہو گئی. لہذا یہ کہتے ہیں کہ وہ دن تو ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن تھا. اس دن پھر تمام صحابہ بھی ان سے خوشی خوشی ملے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا جو ہے استقبال بہترین کیا. انہوں نے اپنی غلطی کی معافی دنیا میں ہی کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیں. روئے دھوئے, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان سے کسی نے بات نہیں کرنی, لہذا پھر انہوں نے اس بات کو مانا. انہوں نے خود بھی کسی سے بات نہیں کی, لیکن کبھی جب بہت ہوتا تھا تو دوسری کسی اپنے صحابی کو پکڑ کر کہتے تھے تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم نیک ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں, جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تب ہم تم سے بات نہیں کر سکتے. کسی نے چھپ کے بھی بات نہیں کی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد ضرار, یعنی ایک مدینہ کے قریب انہوں نے جو ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد قباء بنائی تھی نا, پہلی سب سے پہلی مسجد مدینہ میں. انہوں نے قباء مسجد کے تھوڑے فاصلے پر جو ہے نا ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار رکھا. وکفرا وتفریقا, تو انہوں نے وہ مسجد جو ہے ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے وہ بنائی, اور وتفریقا بین المؤمنین, اور اہل ایمان کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور لوگوں کو جو ہے گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. یعنی منافقین نے بھی مسجد بنائی, ان کہتے ہیں ہم نے بڑی مسجد بنائی, ہم تو بڑے نیک ہیں. اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا کہ منافق ہیں. انہوں نے جو مسجد بنائی ہے, ان کا تو مقصد صرف فضول قسم کے بیٹھ کر میٹنگیں کرنی, مسلمانوں کا مذاق اڑانا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے میٹنگ کرنی, اور مومنین کے درمیان تفریق ڈلوانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا, یہ راستے میں وحی کر دی تھی جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے, کہ اس مسجد کو آپ نے گرا دینا. اگرچہ وہ مسجد تھی, لیکن اللہ نے کہا یہ منافقین نے بنائی ہے تو اس کو ختم کر دیں. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور وہ قسمیں کھا کر کہیں گے ہم نے تو نیکی کے ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی, ہمارا تو نیکی کرنے کا ارادہ تھا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ مسجد قباء دور پڑتی تھی, مسجد نبوی دور پڑتی تھی, لہذا انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے محلے میں اپنے قریب ایک مسجد بنا دیں. یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اصل میں تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف آپس میں تفریق ڈلوانے کے لیے مشورے کرنے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے الگ سے ایک مسجد بنوا لی. لا تقم فیہ ابدا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا. یعنی منافقین سے یعنی اتنے دور رہنا ہے, اگرچہ یہ کلمہ گو تھے,
مسجد بھی بنا دی، لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کرتے ہیں، اسلام کو کمزور کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد میں نہ جانا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کھڑے ہونا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس مسجد میں، یعنی مسجد قباء میں۔ آپ نے قباء مسجد میں کھڑے ہونا ہے، وہاں پر نماز پڑھانی ہے، وہاں پر نماز پڑھنی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، یعنی منافق جو ہے پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں کرتا، لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی پاکی کی تعریف کی کہ یہ مومن ایسے ہیں، یہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، وہ زیادہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنی تعمیر بنیاد کی رکھی ہو ایک ایسی کھائی کے کنارے پر، فنہار بہ فی نار جہنم، جو گرانا چاہتی ہے اس کو بھی لے کر جہنم کے گڑھے میں، یعنی جس کی بنیاد ہی غلط ہے تو وہ خود جو ہے جس کو غلط بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، وہ خود بنیاد جب غلط ہے تو وہ پھر اس انسانوں کو بھی لے کر جہنم میں گرے گی جن انسانوں نے اس مسجد کو اسلام کے خلاف اسکیمیں بنانے کے لیے بنایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہمیشہ کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی دل میں شک و شبہ ہمیشہ رہے گا، جب تک اس دل کو کاٹا نہ جائے تب تک شک و شبہ نہیں نکلے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کو اللہ جنت دے، یعنی مومنوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، ان کی پوری زندگی وہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دے دو اپنے جسم کے بدلے، اپنے مال کے بدلے، اور مجھ سے جنت لے لو۔ جنت اللہ نے بیچ دی۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے خریدار جو خریدے، جسمانی قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائے، مصیبتیں اٹھائے، اللہ کی فرما برداری کرے، دین پر عمل کرتے ہوئے اسے لوگوں کے جو ہے نا سامنا کرنا پڑے، لوگ اس پر طنز کریں، لیکن اللہ اس کے بدلے انہیں جنت دے دے۔ کوئی ہے جو جنت خریدے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں نے 70 کافروں کو جو ہے جہنم رسید کیا، اور ویقتلون، اور وہ قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی میدان احد میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التورات، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کو کون کرنے والا ہوگا، اپنے عہد کو پورا کون کرے گا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ کیا ہم نے کی اللہ کے ساتھ یہ تجارت کہ یا اللہ یہ جسم جو آپ نے دیا اس کو اپنے منمانی سے نہیں گزاریں گے، کس طرح اپنے جسم کو گزاریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، کس طرح آپ کی فرما برداری کر کے، آپ کے حکموں پہ چل کے۔ اللہ کہہ رہے ان کو خوشخبری دے دیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جانوں اور مال کے بدلے یہ تجارت کی، یہ تو بڑی کامیاب انہوں نے تجارت کی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اور دنیاوی آسائشوں سے دور رہنے والے، یعنی ضروریات پوری کرنے والے لیکن دنیاوی آسائشوں سے دور رہنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پچھلی جو خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی ذات کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت و تحریک میں معاشرے میں بھی کام کرتے ہیں، کس طرح نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی۔ اللہ کہہ رہے میں نے ان کے جان اور مال کے بدلے ان کے ہاتھ جنت بیچ دی۔ کوئی ہے جو جنت خریدے؟ دنیا میں بھی کوئی چیز بنانی ہو قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں بنا کر دینی پڑتی؟ سالن پکانا ہے تو گرمی میں کھڑا ہونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ہاتھ ہلانا پڑے گا، گھر بنانا ہے تو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، کھڑے ہو کر بنوانا پڑے گا، پیسہ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے وقت لگانا پڑے گا کہ نہیں لگانا پڑے گا، اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت جس نے خریدنی ہے وہ میں بیچنا چاہتا ہوں، جنت میں جس نے اپنا گھر بنانا ہے وہ جان کی قربانی دے، کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی آرام چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑے، وہ قربانی دے، وہ محنت کرے، اس کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مجھ سے جنت خرید لیں اس کے بدلے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے نہیں ہے یہ لائق کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، خواہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لائق نہیں ہے کہ مشرک کے لیے جو ہے دعا کریں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا اپنی زندگی میں ہی، ان کی زندگی میں ہی جو اپنے قریبی رشتہ دار اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہیں جو شرک کرتے ہیں، درباروں پر جانا، مزاروں پر جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھا دینا، اللہ کے ساتھ ملا دینا، اور یہ کہ سفارشیں بنانا اور پھر کہنا کہ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی تو کوئی مقام ہے، یہ اللہ کے ہاں ہمارا رتبہ بلند کریں گے، یہ سب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان کا عقیدہ صحیح کروانا بہت ضروری ہے، بہت پھر ان کے لیے دعائیں کریں، پھر دعائیں کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، دعائیں کریں، یقین مانیں۔ کبھی نا تو انسان کو پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے۔ کبھی کبھی یہ فیلنگ آتی ہے ہاں کہ اتنا کرتے ہیں محبت، وہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وہ اس قدر بعض کا ہوتی ہے کہ غلو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں کہ ہم صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، ہاں ہاں لگتا ہے کہ ہم نہیں ہاں کرتے۔ دیکھیے نا، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پہلے اطاعت پھر محبت۔ کچھ آیتیں ایسی میں نے پڑھی ہیں جس سے میری کلیئرٹی ہوئی ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی ڈانٹ والی بات ہے کہ پڑھی ہم نے، پڑھی آیات، میں نے ان ہائی لائٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اور ہمارے معاشرے میں وہ آیتیں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی، نہیں بتاتی، بلکہ یقین مانو میں اس کلاس میں تھی نا، وہاں پر خواتین کچھ مائنڈ کر لیتی تھی اور وہ کلاس میں آنا چھوڑ دیتی تھی اور کہتی تھی انہوں نے تو گستاخی کر دی، لیکن میں کہتی تھی میرا کام حق بتانا ہے، مجھے تعداد سے غرض نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سمجھے یہ تو قرآن کی بات ہے۔ ہاں تو وہ آیات تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے آیات قرآنی کو دنیا سے ریلیٹ کر کے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے بتاتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہدایت پر ہیں، ہاں یہ بات نہیں کہتے کہ ہدایت پر ہیں، یہی سچا دین ہے، اللہ ہدایت دے۔ یقین مان، ہاں یقین مانے کہ عقائد کو بدلنا بہت ضروری ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دینا آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خود سے تھوڑی کریں۔ رنگ اس کا رہتی ہے، اس کا رنگ دیتی ہے۔ معنی اپنے مطابق ابھی جتنا آج ہم نے پڑھا نا اس میں سب نے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں مسلسل کہ آپ کو اچھا یہ اے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، بتائیں، یعنی واضح کہہ دیا نا، اگرچہ قریبی رشتہ دار دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کچھ کہو ہی نہیں۔ بھئی جو مشرک ہے جا رہے ہیں درباروں پہ جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھا رہے ہیں، اللہ سے زیادہ رتبہ بڑھا دیے، شرک ہے کہ نہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ نہیں، یہ ان کے لیے نہیں جو
فائدہ خاص ہے. دیکھیے نا، ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے نا. کافر کا تو لفظ ہی نہیں آیا یہاں پہ. جو شرک کرتا ہے کسی بھی لحاظ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل کرے، حضرت علی کو شامل کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دے، اپنے پیروں فقیروں کو شامل کر دے، ہے نا، اپنے علماء و شیخ کو شامل کر دے، کسی کو بھی کہہ دے نا. آخر وہ بھی تو ہے نا کچھ نہ کچھ. یہ جو ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، تقدیریں معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا بڑا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے. ہاں، ان کو ہدایت کی باتیں سمجھا سکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا اللہ ان کو معاف فرما. معاف صرف ان کو کہہ سکتے ہیں جو تبھی تو یہ دیکھیں نا، وہ جو دعا آتی ہے نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. مومنین کا لفظ آیا، مشرکین کا تو لفظ ہی نہیں آیا. اچھا، پھر کچھ ہوتے نا ہمارے قریبی لوگ، ہمارا دل چاہتا ہم ان کا نام لے کر دعا کریں، تو دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے. اتنا سخت ہوتا ہے. ہدایت کی دعا کر سکتے، ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. لفظ ہے نا، نہیں ہے ما کان للنبی والذین آمنوا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے، آپ کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے استغفار کی دعا کریں. ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کے، یعنی واضح ہے کہ اگرچہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاوند کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو. اگرچہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مواحد ہیں، اور بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے درباروں والے اور مزاروں والے اور بابوں والے ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. جب تک زندہ ہدایت ہو تب تک ہدایت کے لیے ان کے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ ان کو ہدایت دیں، محنت کریں ان پر کہ ان کی توحید ان کی صحیح ہو جائے. چھوڑ دیں یہ ان چکروں کو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا. یہ لوگ اللہ کہہ رہے ہیں جہنمی ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں، ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے. وما کان استغفار ابراہیم، ابراہیم اپنے باپ کو جب نہیں بخشوا سکے، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں، الا موعدۃ وعدہا ایہ، مگر وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے کیا تھا اپنے باپ سے. کہا تھا نا کہ ابا جان میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کر دیا گیا تھا، والد آپ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں. پھر یہ رک گئے تھے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بھی اعلان بیدار کریں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام تو بہت درد دل رکھنے والے اور حلیم الطبع تھے، یعنی بہت نرم طبیعت والے تھے. انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے کچھ دن دعا کی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا باپ تو میرا دشمن ہے، تم میرے دشمن کے لیے دعائیں کرو گے اگرچہ تمہارا باپ ہی کیوں نہیں ہے. یعنی یہ دین ایک ایسا معاملہ ہے کہ خاندانی رشتہ داری کی بھی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جب دین نہیں ہے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب تک کہ میں واضح باتیں نہ کر دوں تب تک ان کو ان کی گمراہی پر نہیں پکڑتا. یعنی لوگ کہہ دیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ حجت تمام کرتا ہے کہ اتنے موحد لوگ ہیں، اتنے لوگ سمجھا رہے تھے، ہے نا. تم نے اللہ کی مثالیں لوگوں کی مثالوں کے ساتھ کہ یہاں پر بھی تو سیڑھی ہوتی ہے کسی بڑے سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ سے بھی بات کرنے کے لیے یہ سیڑھیاں ہیں، یہ وسیلے ہیں. اللہ کہہ رہے حق بات تم تک پہنچ بھی جاتی ہے، پھر بھی تم اڑے رہے. یہاں دنیا میں ہمارا دل چاہتا ہے نا ہم خود جا کر بات کریں، ہم خود سفارش لے کر جائیں گے، ہم لوگوں کو درمیان میں سے نکالتے ہیں. اللہ کے لیے ہم درمیان میں سے لوگوں کو نہیں نکال سکتے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. کسی سیڑھی کے درمیان میں ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر بزرگ کسی نبی کو لانے کی ضرورت نہیں، کسی حافظ کو لانے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو، ڈائریکٹ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ ڈائریکٹ کرو کہ یا اللہ آپ خود میری نیکیوں کو قبول کرو. کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے ہماری نیکی قبول کر. کیا اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ ایک سیکنڈ میں تو فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں، ہمارے اعمال نہیں جا سکتے.
درمیان میں وسیلہ آئے گا اور وہ لے کر جائیں گے، اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے نیکی کی. اللہ کہہ رہے میرے علم میں تو ہر چیز کا علم ہے کہ میرے بندے نے چھپ کر بھی کیا نیکی کی. کوئی وسیلہ درمیان میں نہ لاؤ. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی نہیں حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ مہربان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، مہاجرین اور انصار پر بھی، اور ان پر بھی جنہوں نے اس کے اتباع کی اس مشکل گھڑی میں. ہے نا، سواری نہیں ہے، پیدل چلنا ہے. ایک اونٹ پر 10 صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کبھی کوئی بیٹھے تو کبھی کوئی بیٹھے تو کبھی کوئی بیٹھے. اور پھر بھی اللہ نے نقشہ کھینچا کہ کچھ صحابیوں کو جب کہا، انہوں نے کہا آ کر کہ اللہ کے رسول ہم جانے کو تیار ہیں، سواری نہیں ہے، سواری کا انتظام کیجیے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سواری تو میں نہیں دے سکتا، تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ روتے ہوئے گئے. یہ نہیں کہ اچھا شکر ہے جان چھوٹ گئی، ہم بچ گئے. اللہ سنتا ہے ایسی باتیں. اگر اللہ کا رسول سنتے ہوتے، غیب جانتے ہوتے، تو اللہ کے رسول ان کو یہ بات کہتے کہ سواری نہیں ہے، تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، تمہاری نیتیں تو صحیح ہیں. اللہ کے رسول تو پھر کبھی بھی یہ بات نہ کہتے اگر ان کے دلوں کے معاملات اللہ کے رسول جانتے ہوتے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی، یعنی بشری تقاضے کے تحت کمزوریاں تو آنے لگیں. لیکن اللہ کہتا ہے چھوٹی موٹی کمزوریاں جو آتی ہیں، ثم تاب علیہم، میں ان پر نظر رحمت کر دیتا ہوں. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً ان کے حق میں تو اللہ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا معاملہ جن کا مؤخر کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین بہت تنگ ہو گئی تھی. گھر والے بھی یعنی گھر والوں کو بھی کہا تھا کہ بائیکاٹ کر دو، گھر والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، معاشرے نے بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ کر دیا. ماں باپ کو دیکھتے نا، جب بچے ان سے بات نہیں کرتے، ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے محتاج تھوڑی ہوتے ہیں. شکل نہیں دکھاتے، بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے. اولاد تو نہیں روتی ماں باپ اگر نہ بولیں، لیکن والدین رو رہے ہوتے ہیں. بہن بھائیوں کے اگر آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، اتنا عرصہ ہو گیا بات چیت نہیں ہوئی، ملے نہیں، ہے نا، رو رہے ہوتے ہیں بہن بھائی بھی. قدرتی محبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں اللہ ان تین صحابیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، یعنی اپنا ان کا گھر میں بھی دل نہیں لگتا تھا. مسجد نبوی میں آتے تھے تو وہاں پر بھی کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی، یعنی انہیں ایسا لگتا تھا کہ کیا کریں، کہیں پر چین ہی نہیں ہے، بے چینی ہی بے چینی، اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی. وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں. کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ انہیں حتی الامکان تک، یعنی اتنا سخت امتحان تھا کہ اللہ کو تو فریادیں سنا سکتے ہیں اور کوئی سن نہیں سکتا، اللہ سے تو باتیں کر سکتے ہیں. ان کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا تھا کہ جس سے وہ بات کرتے ہوں اور وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہو. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کے ساتھ وہ جڑ گئے، توبہ طائب ہو گئے اللہ کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے بھی رجوع کر لیا، پھر میں نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر سب کو اہل ایمان کو دعوت دے دی، اللہ سے ڈرنا ہے اور سچے لوگوں کو ساتھ دینا ہے. رشتہ داریاں نہیں نبھانی، قرابت داری نہیں نبھانی کہ یہ خاوند ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے. رشتہ داریاں نہیں نبھانی. جو سچے دین کی بات کرتے ہیں، دین کو بدلتے نہیں ہیں، ان سچے لوگوں کا ساتھ دو اللہ سے ڈرتے ہوئے. اللہ تو ہے نا تمہارے ساتھ. جیسے ان تین صحابیوں نے سچ بولا اور سب لوگ کٹ گئے، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا. اللہ کہہ رہا ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیا.
تو تم نے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، رشتہ داریاں نہیں نبھانی، مشرک ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے نہیں، صلہ رحمی اس حد تک ان کی خدمت کر لیں، ان کے کام کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن دلی رجحان نہ ہو کہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہتے ہیں، صحیح نہ کہو انہیں کہو کہ یہ غلط بات آپ کہتے ہیں، اور اگر بہت بحث ہونے لگے تو پھر خاموش ہو جاؤ، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا، پھر ان سے جو بحث کریں پھر اس وقت اس محفل سے اٹھ جانا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، وہ آپ کے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اگر آپ نے ان کے بتوں کو اور ان کے عقائد کو بہت زیادہ غلط کہنا شروع کر دیا تو وہ آپ کے اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کے عقیدے کو غلط کہنا شروع کر دیں گے، اس وقت اٹھ جائیں، پھر ان کے لیے دعائیں کریں، پھر کوئی دلائل ڈھونڈ کر، پھر بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ پھر ان سے بات چیت کریں، پھر انہیں سمجھائیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے لوگ، اچھا یہ لوگ جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ غلط عالموں کی محفل میں بیٹھتے ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنے عقیدے نہیں چھوڑتے، یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان عالموں کے ساتھ تو پیٹ جڑا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنا پیٹ پالنا ہے، وہ اپنی گدیاں سنبھال کر بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ پتہ انہیں بھی صحیح دین کا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی محلے کے قریب جو مسجد ہو، جو عالم مل جائے، ہم کہتے ہیں ہم یہیں پر ہی چلے جائیں گے۔ اب جی ہے نا، ان کو تھوڑا بہت دین کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں جو محلے کی مسجد ہے یہاں چلے جاؤ، محلے کی مسجد میں چلے جاؤ۔ تو ایسے قریبی لوگوں کو ایسی جگہوں پر لے کر جانا جہاں حق بات صحیح لوگ بتانے والے مرد موجود ہوں۔ اب تو بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں عورتیں بھی جاتی ہیں، وہاں مرد بھی چلے جاتے ہیں، مرد دینے والے ہوتے ہیں، خواتین پردے میں بیٹھ جاتی ہیں، الگ سے بیٹھ جاتی ہیں، وہاں ان جگہوں پر پیار کے ساتھ خود بھی جائیں اور اپنے قریبی لوگوں کو لے کر جائیں۔ حق جلدی سمجھ آتا ہے، ایسی بات نہیں کہ حق سمجھ نہیں آتا، صرف ان کے کانوں تک حق بات پہنچا وہ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں تو گھر میں ترجمہ ہی پڑھنا شروع کر دیں، مل گئے، ہاں ہاں بالکل، میسیج فارورڈ کر دیں اپنے قریبی لوگوں کو بھی، ہاں کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، لیکن اس موبائل میں غلط میسیج بھی بہت آتے ہیں، اور اتنا، میں کہتی ہوں آج جمعے کا دن ہے نا، یقین مانو اتنے احادیث آئیں گے، اتنے فارورڈ آئیں گے، اتنے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو الف بے دین کا نہیں پتہ، اور ایسے اتنے دینداروں والے ایسے اسلامی میسیج بھیج رہے ہیں۔ اب تو کوئی جس کو الف بے کا نہیں پتہ نا، ایسے اسلامی میسیج بھیجتے ہیں، ادھر سے اٹھایا ادھر فارورڈ کر دیا، اور کیے جا رہے ہوتے بھئی آپ کا نہ لینا نہ دینا، پہلے سمجھے تو صحیح، عمل تو کریں، وہ عمل کی حد تک نہیں ہوتا۔ ان کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ میسیج کو آگے فارورڈ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، آپ کی معافی ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے 5 گی، لوگوں تک پہنچا، ہاں بس فارورڈ کرتے جاؤ، فارورڈ کرتے جاؤ جی۔ ہاں تحقیق سب سے پہلے تحقیق کرنی، ہم پڑھیں گے اس وقت، ہاں حجرات میں پڑھیں گے، پہلے تحقیق کیا کرو۔ میں کہتی ہوں میں تو میسیج کر ہی نہیں سکتی، یہ کہ مانے کب کہاں تحقیق کریں، کس کو تحقیق کریں، لہٰذا ہمارے پاس جو مستند چیز ہے پہلے اس سے تو جڑیں۔ یہی میسیج فارورڈ کر کے مستند چیزوں سے ہم ہٹ گئے اور چیزوں میں ہم لگ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، باطل لوگوں کا ساتھ نہ دو، رشتہ داریاں مت نبھاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہتے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ عزیز جانیں اپنے جان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ۔ ہم نے پڑھا تھا نا، اپنے والدین، اپنے گھر، اپنے جان، اپنے رشتہ دار، اپنے بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دینی ہے اور ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ حکم پڑھا تھا نا ہم نے، اسی صورت میں پڑھا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، میں پوری آیت آ گئی، سب سے زیادہ اللہ کا حکم محبوب ہونا چاہیے۔ یہ ہماری شادیاں، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہماری دکانیں، یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔
ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقوں کی صورت میں، ولا مخمصۃ بھوک کی صورت میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ جو تکلیف پہنچی ہے، ولا یطؤون موطئا اور نہیں یہ طے کرتے، موطئا کسی بھی جگہ کو، یعنی سفر میں کوئی بھی جگہ طے نہیں کرتے، یغیظ الکفار جو کافروں کو غضبناک کرے، غصہ دلائے، ولا ینالون من عدو اور نہیں حاصل ہوتا کرتا کوئی بھی دشمن، نیلن ان کی کامیابی کو یا ان کے مال غنیمت کو، الا کتب لہم بہ عمل صالح مگر ان کے لیے ایک اچھا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اندراج ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان منافقوں کا تو یہ حال ہے کہ ان مسلمانوں کو جب کوئی پیاس، تکلیف، تھکاوٹ اللہ کے راہ میں پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کوئی بھی سفر طے کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ سے گزرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا نیک عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے خوش ہونے سے اللہ نہیں گھبراتا، ان کی نیکیاں، ان کے درجات کم نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا بھی یا بڑا، ولا یقطعون وادیا اور نہیں گزرتے کسی وادی سے، اللہ کہہ رہا ہے ان کا عمل اجر لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ قدردان ہے۔ اللہ چھوٹی نیکی، اللہ بڑی نیکی بھی اللہ کہتا ہے میں بڑھا چڑھا کے اجر دوں گا۔ اور ہم ہے کہ کاہلی کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں نیکیوں میں، سستی ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، اچھا یہ بھی تو کام کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تھوڑا سا بھی خرچ کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور نہیں کسی وادی سے گزرتے، یعنی سفر جو کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، الا کتب لہم، اللہ ان کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ وما کان لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو بدلہ دوں گا اور میرے پاس سے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب نکل آئیں، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب آئیں۔ اب جیسے اعتکاف بیٹھے ہوئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا گھر کے سارے لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں، فرض کفایہ ہے کہ نہیں کہ علاقے میں سے کوئی بیٹھے، ہے نا، کوئی بھی مسجد میں کوئی نہ کوئی بیٹھے، ایسے نہیں کہ کسی مسجد میں کوئی اعتکاف ہی نہ بیٹھے، فرض کفایہ ہے، کوئی تو بیٹھے، مسجد کو آباد کریں، اس سنت کو زندہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے نکلیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نکلتے ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو سیکھتے۔ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہتے کیا فرض ہے عورتوں پر بھی؟ اللہ کہہ رہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ گھروں میں سے، گروہوں میں سے کوئی ایک تو نکلتا؟ اگر مرد کمانے میں مصروف ہو گئی تو خواتین تو سیکھ سکتی ہیں نا، کہتے عورتوں پہ کہاں فرض ہے، یہ نیا کام آپ لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ گروہ میں سے کوئی ایک، جماعت میں سے کوئی تو نکلتا دین سیکھنے کے لیے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین سیکھتے، اور ولینذروا قومہم، وہ لوگوں کو خبردار کرتے، وہ لوگوں کو دین سمجھاتے، ڈراتے، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچتے رہتے، یعنی گناہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو لازماً کرنا ہے تاکہ لوگ برائیوں سے بچے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت سے دیکھیں کیسے پتہ چلا کہ یعنی یہ لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو نکلے، نہ کوئی تو ہونا لازماً۔ لہٰذا یہ جو بدو کا اللہ تعالیٰ نے دیہاتی لوگوں کا تذکرہ کیا نا، یہ دین سے دور اس لیے تھے کہ یہ دور تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے کیوں نہیں کوئی آیا، آ کر دین سیکھ کر چلا جاتا، سارے لوگ نہیں آئے۔ اچھا ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں باقی اتنی زیادہ گمراہی ہے کہ وہ دین نہیں سیکھتے۔ کوئی بھی ایک گاؤں میں سے نکل آئے، شہروں میں سے بھی، علاقوں میں سے، بلاکس میں سے کوئی نہ کوئی آدمی کوئی نکلے اور کوئی نہ کوئی دین سمجھانا شروع کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بہت
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی ڈاواڈول نہیں ہونا، مضبوط جم کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے تو ایسی بات سنی تم نے کوئی تمہارا ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سنی تم نے اب جو نئی وحی اتری ہے، تم پہ کوئی اثر ہوا، تمہیں کوئی بات اچھی لگی، تمہارا ایمان بڑھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مومن تو ایسے ہیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے رب نے یہ کہا، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا اب یہ وحی اتری ہے۔ سورۃ انفال کے شروع میں بھی تو ہم نے پڑھا تھا نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں میں فضول قصے کہانیاں اچھا جلدی جلدی پڑھو، وہ ایسے نہیں کہتے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، وہ محبت کے ساتھ، وہ دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ دلی رجحان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں رب کی محبت بڑھ جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اعمال انسان کو نیکی کے آسان لگنے لگتے ہیں، انسان نیکیوں میں سبقت لینے لگتا ہے، انسان گناہ چھوڑنے لگتا ہے اور معافی رب سے مانگتا رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان بڑھنے کا فائدہ۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا۔ اگر ہمارے اندر فرما برداری نہیں آ رہی، گناہوں کا احساس نہیں ہو رہا، رب کی محبت دل میں نہیں بڑھ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مومن تو وہ ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور منافق وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پڑھا تھا، کچھ سمجھ آئی نہیں، کوئی بات دل کو اٹریکٹ کی نہیں، کچھ بس اچھا لگا نہیں، بس صحیح ہے پڑھ لیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ کہہ رہا ہے جن کا یہ حالت ہے، ان کے دلوں میں تو نفاق کی بیماری ہے، اللہ بھی فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ اس گندگی کو مزید زیادہ کر دیتا ہے، نفاق پر نفاق چڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ کفر میں مریں گے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے ایک بار یا دو بار، یعنی قتال اور جہاد کا تو معاملہ رہا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کے بعد، کبھی سال میں، کبھی چھوٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے غزوے کے لیے سیریا کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو کبھی بڑی جنگ ہوئی، سال دو سال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ، کبھی سال میں 1 دفعہ یہ امتحان ہوتا ہے، لیکن ان آزمائشوں پر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مشکل یعنی دین کا کوئی بھی کام اگر ہمیں مشکل لگ رہا ہے کرنا تو سمجھیے یہ نفاق ہے، اور ہم نے یہ سنا اگر کہ اللہ نے کہہ دیا تو کرنا تو ہے، لازماً ہم کرتے ہیں، والسابقون الاولون، سبقت لے جاتے ہیں، فوراً وہ عمل کر لیتے ہیں کہ ہمیں شکر ہے اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا، اب شکر ہے پتہ چل گیا، اب کیوں سستی کریں، اب کیوں غفلت کریں، وہ فوراً عمل کر لیتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی نصیحت کا اثر ہوتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دیکھو اب پھر مشکل، اب دیکھو اب پھر قتال کا حکم آ گیا، اب پھر جہاد کا حکم آ گیا، اب کیا کریں، اب کون سا بہانہ بنائیں، هل جراکم من احد ثم انصرفوا، کہ تم وہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، جان بچا کر چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اب یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچیں نا کہ اچھا ہے ہم مسلمان تو ہیں، ہماری کمیاں کوتاہیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو سمجھ جائیں اللہ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، گناہ کرتے رہو، اللہ کی طرف سے پھر مہلت مل گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، ہماری ان سستیوں کوتاہیوں غفلتوں کو قبول کر لیا، یہ بات نہیں ہے، حساب تو ہونا ہے، اللہ نے پکڑ تو کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے
صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، میں نے بھی پھر ان کے دل پھیر دیے، انہیں سمجھ حق آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی پھر توفیق نہیں دیتا۔ مسجد کے قریب بھی گھر ہوتے ہیں، دکانیں بھی ہوتے ہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا جب انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ چیز تو فرض ہے، یہ دکان تو بعد میں آتی ہے، یہ بزنس تو بعد میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی پھر ان کو سمجھ نہیں دیتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو دیکھو آ چکا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتا ہے اس پر تمہارا تکلیف میں پڑنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ یہ دنیا آخرت کی بلائیاں حاصل کریں، یہ دنیا آخرت کی ہلاکتوں مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، ہمیں کیا اپنی اولاد کی تکلیف ہوتی ہوگی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف ہوتی تھی۔ حریص علیکم، یہ آپ کے بھلائی کے معاملے میں بہت حریص ہیں، ان کا دل چاہتا ہے جلدی سے یہ ایمان قبول کر لیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی شفیق اور رحیم ہے، آپ کی شدید خواہش تھی یہ ساری خوبیاں سمیٹ لینا، یہ ایمان لے آئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، آپ نے ان تک حق بات پہنچائی، توحید کی بات پہنچائی، یہ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یہ حق بات قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، تو آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، میں تو اللہ کا ہی بن کر رہوں گا، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ نا تم قریبی لوگ دیکھ کر جتھا لے کر تم نے ان کے ساتھ نہیں ہو جانا، تم کہو میرا کارساز تو اللہ ہے، میرا حقیقی معبود تو اللہ ہے، میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، وہی سب سے بڑا عرش کا مالک ہے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو لہذا صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، جس میں ہے نا فقل حسبی اللہ، آتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں کہ 7 دفعہ پڑھیں، صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں، یعنی لوگوں کی مخالفتیں رہیں گی، لوگوں کی ضد اور درمیاں رہیں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ ہماری سورت آج ختم ہو گئی، سورت توبہ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ یونس۔ اس واقعے سے بہت سے اسباق حاصل ہو رہے تھے، کرتے ڈسکس، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ پھر جب پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ پھر دوبارہ تو پھر دیکھیں گے۔ ہم نے ابھی تک پڑھا، مجھے لگتا ہے یہ سب سے رچ سورہ ہے، جی اور اس بہت میں سمجھنے کو بہت زیادہ بہت اور زیادہ جیسے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ وسیلے لینی چاہیے، ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا ذہن کلیئر نہیں بھی ہے تو وہ بار بار اگر ہم اس کو پڑھیں تو کلیئر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، میں چاہتی تھی کہ ہم دوبارہ یہی پڑھیں گے تاکہ تھوڑا سا نا کلیئر ہو جائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ دوبارہ۔ اچھا اب تک تو مجھے ایسا لگتا ہے مشکل صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، حقیقت میں واقعی سارے یہ جو صورتیں تھیں نا مشکل تھیں۔ اب یہاں سے لے کر تقریباً یعنی سورت نور تک توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ ہے، بہت آسان صورتیں ہیں، مشکل صورتیں ہم نے پڑھ لیں۔ اب یہاں سے اللہ کا تعارف ہے، رسالت، آخرت، یہ موضوع ہوگا جو ہم ان صورتوں میں پڑھیں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ صورت بھی تو مکی صورت ہے، یہ پچھلی صورتیں ہم نے مدنی پڑھی تھی، صورت انفال بھی، صورت توبہ بھی، یہ صورت مکی صورت ہے۔ اچھا اب تک جو ہم نے پڑھی صورت بقرہ، صورت آل عمران، صورت اعراف، اس میں جو یہ لفظ آئے تھے نا الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کے بعد گول دائرہ تھا، یعنی وہ ایک الگ آیت تھی، لیکن اس صورت کے شروع میں یہ جو آیا نا الف لام را، یہ ایک الگ آیت نہیں ہے نا، آیت کا حصہ ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم اس کو پڑھ کے صرف اجر لیتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو بہت تعجب ہو گیا کہ ہم نے وحی بھیج دی اس شخص پر جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کیجئے اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلم کھلا جادوگر ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں میں سے ایک آدمی، تعجب کا اظہار اس وقت بھی لوگوں نے کیا، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسے آپ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسان ہیں،
کہتے وہ تو بشر نہیں ہے، وہ تو نور ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک آدمی چنا. اس وقت بھی لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جیسے کھا پی رہے ہیں، ہم جیسے عام آدمی ہیں، اللہ کی وحی ایک عام شخص پر آئے. اور اللہ نے اس کا جواب بہت سی جگہوں پر دیا. اللہ جس کو چاہے چن لے اور اس سے یہ کام لے. اصل میں تو کام لینا تھا نا اللہ نے. نبی کا کام کیا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ کی بات ہم تک پہنچائے، خوشخبریاں دے اور ڈرائے. یہ کام تھا. تو وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا جادوگر ہے. جادوگر تو واقعی کہا صحیح انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا جو تعلیمات سنتا تھا. اسلام تو بدلتا ہے زندگی. قرآن مجید کو پڑھنے سے تو دل بدلتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں. انسان چھوڑتا ہے باطل اعمال کو. انسان کہتا ہے یہ بدعات کے کام کر کر کے ہم اپنی نیکیاں کیوں ضائع کریں. زندگیوں میں چینج آتا ہے. اسلام ہے ہی ایسی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی ایسی. قرآن مجید کو پڑھنے سے دل بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، معاملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، دلوں پر اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ کلام. تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، پتہ نہیں جادو کر دیتا ہے. اصل میں تو اس کلام میں اثر ہے، اس کی تعلیمات میں اثر ہے. انسان کو نرمی سکھاتا ہے، انسان کے دل نرم کر دیتا ہے کہ تم معاف کر دو نا، تم خیر خواہی کرو نا، تم دوسرے کے لیے بھلا چاہو نا، تم صلے کی امید، تم اجر کی امید اللہ سے رکھو نا، تم لوگوں سے نہ لو. چینج آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت عمر نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا تھا، ہاں پھر بھی ان کا دل بدل گیا. کلام میں اتنا ہاں اس کلام میں اثر ہے. کاش اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، سنوائیں. یعنی وہ جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے نا، وہ سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے. آج ہم کہتے ہیں سنا ہوا ہے، بڑی ٹرانسلیشن پڑھی ہے، لیکن فارغ اگر ہیں تو پڑھیں ضرور، اس کو سمجھیں ضرور. پہلے نہ سوچے کہ عمل کرنا مشکل ہے، پڑھیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، بڑا پھر عمل کرنا پڑتا ہے. نہ عمل کے لیے ابھی ذہن بنائیں، لیکن سنیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح، پڑھیں تو صحیح. اس کے بعد آپ کا دل خود بخود چینج ہوگا، آپ کے اعمال خود بخود چینج ہوں گے. پہلے دن ہی ہم سختی کریں، بس اب پڑھ لیے نا، اب آپ اپنے آپ کو بدلو نہیں، مارجن رکھیں. یہ خود بخود چینج لاتا ہے. عمر فاروق کے اندر چینج اتنی چینج آئی کہ ان کے بارے میں آتا کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا تھا کہ اس پر میرا وار نہیں چل سکتا، یہ تو اتنے پکا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت ابن عباس، ایمان انہوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے ابن عباس دشمنوں کی طرف سے آتے تھے. چینج آتا ہے اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو سننے سے. تو وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ایسا جادو کرتا ہے کہ یہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. مال قربان، مال دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر آ رہے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صفیں بنی ہوتی تھیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جب انسان صف میں بیٹھ جائے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جتنی دیر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ کی نماز کی کنڈیشن شروع ہو جاتی، آپ کی نیکیاں شروع ہو جاتی. تو وہ کیسے نہ آ کر بیٹھتے؟ جادو تو نہیں ہے، لیکن ان کو نظر آتا تھا کہ یہ حق ہے، یہ جنت کے وعدے ہیں. اللہ سے سچی بات اور اس کے رسول سے بڑھ کے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول جو بات کہتے تھے وہ چینج نہیں ہوتی تھی. جادوگروں کو تو اپنا ذاتی فائدہ چاہیے ہوتا ہے. پیسہ کتنا دیں گے آپ، کوئی سوٹ ووٹ دیں گے، کوئی کھانے کو چیز دیں گے، کوئی دیگیں چڑھائیں گے، کوئی مرغے، کوئی دیسی گھی کچھ بھیجیں گے آپ. لیکن جو دین کے مخلص ہوتے ہیں انہیں ذاتی مادی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. وہ کہتے ہیں آئیں پڑھیں سمجھیں، اس کے ساتھ جڑیں، جیسے ہم جڑے ہیں آپ بھی جڑیں، آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یہ نفع کا سودا ہے، یہ دنیاوی فائدے تو کچھ بھی ان کی اوقات نہیں ہے. جادوگروں کو تو خود دنیاوی فائدہ چاہیے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، بلکہ ہر انبیاء نے کہا، ہر نبی نے آ کر کہا ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ مجھے دے گا، مجھے اس سے چاہیے. تو کہنے لگے کہ کافر کہتے تھے یہ تو بڑا کھلم کھلا جادوگر ہے، جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے لگتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے، وہ جڑ جاتا ہے.
اس کا دل لگتا ہے، اس کو سکون آتا ہے، وہ دنیاوی مصروفیات کو چھوڑتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ڈسپلن کرتا ہے کہ یہ اہم کام ہے، اس کو تو کبھی کسی صورت چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ ایکسٹرا کام ہے، یہ ایمرجنسی والے کام ہیں، وہ ڈسپلن اپنی زندگی میں لے آتا ہے۔ وہ جادو کا کیا تعلق، ذہن بے چور ہو جاتا ہے، بردباری طبیعت میں آ جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بیکار فضول چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کا کیا ہے، آج ہیں کل ہوں گی نہیں، اچھا آج ہیں کل دل بھرا ہوا ہوگا، کل بیکار اور فضول چیزیں وہ لگ رہی ہوں گی، ان چیزوں کے پیچھے کیا پڑنا۔ آج اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، آج اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، آج اللہ نے فراغت دی ہوئی ہے، تو وہ کام نہ کریں جس سے آج بھی زندگی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ وہ کام نہ کریں جس کا صرف ہمیں ہی فائدہ ہے، یہ فائدہ ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے، یہ نفع کا سودا ہے کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتیں نہ سننا، یہ بڑا جادوگر ہے، یہ گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے۔ تو واقع اسلام قبول کرنے سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہوگا کوئی بھی سفارش کرنے والا اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ یہ کون سے حافظ ہمارے سفارش کریں گے، ہے نا؟ کوئی، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو کوئی ہوگا ہی نہیں سفارش کرنے والا، جس کو اللہ کہہ دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو، پہلے تو وہ خود نیک ہوگا، پہلے تو اس کی خود بخشش ہوئی ہوگی، پھر اللہ اس کو اعزاز دے گا کہ آپ اپنے خاندان کے نیک لوگوں کی سفارش کر دیں۔ سفارش بھی یہ ہوگی کہ ان کے ہم درجات بلند کر دیں، یہ نہیں کہ ہے گناہ گار، ہے مشرک، اور اس کی سفارش کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں تو امتحان اتنا سخت ہے، یہاں تو میرٹ بہت سخت ہے، کوئی بھی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ بابے، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ شیخ، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یہ ہماری کیا سفارش کریں گے، یہ کیا انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی سفارش میرے سامنے کر سکے گا جس کو میں اجازت دوں گا کہ آپ سفارش کریں۔ جیسے کہ ہم کسی کو بلا لیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے یہ انعام یافتہ بچے ہیں، ان کو آپ انعام دیں، گفٹ دیں، ڈگری دیں، پہلے سے وہ ہوتے تو ہیں نا کامیاب لوگ، صرف ہم اعزاز دیتے ہیں۔ اللہ صرف اعزاز دینے کے لیے کہے گا کہ نبی، ولی، صدیقین، شہداء، جن کو اللہ کہے گا آپ ان کی سفارش کریں، ان کی سفارش سے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ رب تمہارا ہے جس کی اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے کہ اس کے آگے قیامت والے دن کوئی آواز بھی نہیں نکال سکے گا، اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم کس کس کی باتیں کر رہے ہو، کہاں بہ کے جا رہے ہو، کون سی نصیحت کی باتوں میں پڑھ رہے ہو؟ سب سے نصیحت کی بات، نفع والی بات تو توحید کی بات ہے، اللہ سے جڑو۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، وہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس کے پاس ہر قسم کے اختیار ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے انصاف کے ساتھ اچھے عمل کیے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن چمکدار اور چاند کو نور۔ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس نے اسے چاند کی منزلیں بنائیں تاکہ تم معلوم کر لو عدد السنین، گنتی برسوں کی، اور والحساب، اور معاملات زندگی میں بھی حساب کر سکو۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نبی، شیخ، بزرگ کا سورج چاند تک کوئی اختیار ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے جس نے سورج کو چمکنے والا بنایا اور چاند کو گھٹنے بڑھنے والا بنایا۔ ہم چاند کی تاریخ معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب چاند کی یہ تاریخ ہے، اور سورج سے ہم نمازوں کے اوقات حساب کتاب کرتے ہیں،
اور چاند سے ہمارا کیا ہے؟ عبادات. چاند وہ حج ہمارا چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ رمضان کے روزے ہمارے چاند کے ساتھ، سارے چاند ہاں چاند کے ساتھ. لیکن سورج سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کا ٹائم معلوم کرتے ہیں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، بیکار نہیں بنایا. یفسر الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں. جو علم ہی حاصل نہیں کریں گے وہ سمجھے گے کہ سورج چاند بس ایسے کائنات کی یہ چیزیں ہیں اور کائنات میں ایسے چل رہا ہے سسٹم. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمینوں میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ آسان صورت شروع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ صورت شروع ہو گئی ہے نا. مکی صورتوں کا یہی مضمون ہوتا ہے، اللہ کا تعارف، رسالت اور آخرت. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہی آگے آ رہا ہے إِنَّ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی رہے اور اس پر مطمئن رہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی ہمارا قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہمارے دین کو نہیں سمجھتے. یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے، قیامت کی تیاری نہیں کرتے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ آگ ہے ان کی کمائی کی وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے باعث انہیں دے گا نعمتوں والے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا اس میں جنت میں ترانہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کی آپس کی دعا کیا ہوگی؟ سلام سلام سلامتی. الا قیلا سلاما سلام ہم نے پڑھا ہے پہلے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات کا اختتام کیا ہوگا؟ اللہ کی تعریف، الحمد للہ رب العالمین، رب کی تعریف ہی تعریف کریں گے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر جیسا کہ وہ جلدی چاہتے ہیں خیر کے معاملے میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ کہتا ہے ان کی تو مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی، ان کا اجل کا وقت آ چکا ہوتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ یہ سوچتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے اللہ کی پکڑ نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہے اللہ ناراض نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کہتا ہے ان کو قیامت کا ڈر نہیں ہے، ہم نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، کرو گناہ جتنے کرتے ہو کرو. انہوں نے پیسہ مانگتے ہیں ہم ان کو پیسہ دیتے چلے جاتے ہیں، وہ عزت شہرت مانگتے ہیں ہم انہیں عزت شہرت دیتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی. یہ حقیقت ہے ہماری جی. اس آیت میں جو اللہ نے نقشہ کھینچا نا، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل بستا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف پر. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے ایسے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہم ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. اب یہ کی مانے رمضان میں ہر ایک کے دل نرم ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں نرم ہوئے ہوئے، اللہ کے ساتھ جڑے. یقین مانے مسجد میں کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، خواتین اتنی ہوتی ہیں بچوں والی. اور ویسے رمضان کے علاوہ کہنا وہ کہتے ہیں ہم بچوں والے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور رمضان میں پتہ ہے اللہ دعائیں سنتا ہے، رمضان میں پتہ ہے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، رمضان میں پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ باتیں فرض ہیں. جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتا ہوں، ہم چاند رات کو ہی نکل جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں
کیونکہ انہوں نے ظلم کا طریقہ اختیار کیا تھا. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر، لیکن نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوموں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ اب ہم تمہارا دیکھیں تم کیا کرتے ہو. ہے نا، جن کی پکڑ ہو گئی، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اب تم اپنی فکر کرو. وہ سورۃ بقرہ میں اللہ نے کہا تھا نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ امتیں تھیں، وہ گزر گئیں، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ گزر گئے، وہ ان کے اعمال تھے، وہ ان کے لیے تھے. تمہارے لیے تو تمہارے اعمال ہیں، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا ہے، اب تمہارا امتحان ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ بڑی خطرناک آیت ہے کہ آج بھی اگر مسلمانوں سے کہیں نا تو وہ کہیں گے ہاں واقعی یہ والا قرآن بڑا مشکل ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ، کہتے ہیں وہ لوگ جن کا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہوتا، کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن چھوڑ دو، کوئی اور قرآن لے آؤ، اس کو بدل دو، یہ بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی ترمیم کر دو. یعنی آج بھی مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں بڑا مشکل ہے، اس میں سے یہ آیت نکالو، یہ آیت نکالو، یہ حکم بڑا سخت ہے، اس پر تو عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس صورت کو تو نکال ہی دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی اور قرآن ہو جس میں آج کل کے دور کے حساب سے مسائل ہو، کوئی آسان قرآن ہو. اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ خواہش تھی یہ والا قرآن نہ ہو، کوئی اور ایک کام ہو جائے. تو وہ ہے نا، خود بدلتے نہیں لیکن چاہتے ہیں کہ قرآن بدل جائے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے یہ حکم بڑا سخت ہے، قرآن مجید میں یہ تبدیلیاں ہو جائیں تو پھر آسانی ہے، پھر صحیح ہے، پھر عمل کریں گے. اصل امتحان تو یہی ہے نا کہ جیسے ہے اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق زندگیاں بنائیں. خود کو بدلنا ہے، اس کو نہیں بدلنا. اللہ کہہ رہے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی اس وقت بھی کہ یہ جو قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ حکم بڑا سخت ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے لیے تو یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں کوئی تبدیلی لے آؤں. ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا اس بات کی مگر میں وہی جو میری طرف وحی کی جائے. میں تو خود اس کی پیروی کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے کون سا آسان قرآن لے آؤں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ میں تمہیں اس سے واقف کرتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے درمیان ایک بڑی عمر گزاری ہے اس سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس وقت تو مجھے صادق اور امین اور امانت دار کہا کرتے تھے، آج کہتے ہو کہ تم نے خود سے گڑ لیا، آج کیا میں خائن بن گیا ہوں. فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، کیا اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ ان کے نفع اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہوں گی اللہ کے پاس. قل اتنبئون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جس کو کوئی نہیں جانتا، وہ شے جو وہ نہیں جانتا. لا یعلم ما فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تو ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ، اور بلند ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت
یعنی شروع میں تو تمام لوگ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے چلے تھے اور سب کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، سب ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے خود اختلاف کیا اور شرک اور غلط عقائد بعد میں بنے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی یہ بات، یہ فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو کب کا تم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ رسول پر اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے غیب کا علم تو اللہ کو ہے، پس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی ہوتی ہے تو فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوا مسلمانوں نے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے سن لی، بس کچھ نہ کچھ کوشش کی ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ سازشیں کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم سازشیں کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی، اسلام کے خلاف بھی، صحابہ کرام کے خلاف بھی، جو تم مذاق بناتے ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہے، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، انہیں سوار کر کر لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ جب تم چل رہے ہو تو تم خوش ہوتے ہو، جاءتها ریح عاصف، پھر اچانک تیز ہوا کا جھکر چلتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب اللہ کو خالص پکارتے ہیں، تب پتہ ہوتا ہے کہ لات منات عزا، یہ پیر فقیر، یہ بزرگ، یہ نبی اب یہاں پر کام نہیں آنے والے، تب اللہ کو خالص پکارتے ہیں، یعنی اس وقت بھی ایسے کرتے تھے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ کہہ رہے جب ہم اس مشکل سے بچاتے ہیں، لہروں سے محفوظ کر کے جب ان کو سمندروں کے پار لگا دیتے ہیں امن کے ساتھ، تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ نے بچایا۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں نہ حق۔ ہم بھی تو بھول جاتے ہیں، بیماری آتی تو اللہ تو صحت دے، اللہ رزق میں برکت ڈال، اور جیسے ہی وہ مشکل وقت دور ہوتا ہے ہماری پھر آنکھیں ہی نہیں کھلتی، ہم سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں۔ جب کوئی پھر تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا کسی بزرگ شیخ سے جائیں دعا کروا کر آتے ہیں، چلو ان کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے پھر تم زمین میں ناحق پھر سرکشیاں کرنے لگتے ہو۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر آئے گا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اسے برت لو، پھر آخر تم نے لوٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے، ہم ہی تمہیں بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے، پھر اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین کا سبزہ جس سے تم کھاتے ہو، انسان بھی ہو چوپائے بھی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طرح اپنا سنگھار خوب نکالتی ہے، خوب سبزہ نکل آتا ہے، خوب مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها، اور اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، اب ہم اس پر قادر ہو گئے، اتاها امرنا لیلا او نہارا، آتا ہے اس پر ہمارا عذاب رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں جڑ سے کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، جیسا کہ یہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں۔
کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین سے مثال تو سیکھو، زمین سے مثال سمجھو. جیسا کہ ہم بارش برساتے ہیں سبزہ نکلتا ہے، لیکن جب ہم اس زمین کے اوپر سبزہ اور فصلیں اجاڑنا چاہیں، آندھی طوفان بھیج کر ہم اجاڑ سکتے ہیں کہ نہیں اجاڑ سکتے؟ اسی طرح ہم نے جو تمہیں زندگی دی، اس زندگی کے بعد جب تمہارے پر جوانی آتی ہے، بھرپور جوانی کو پہنچتے ہو، جیسے زمین کے اوپر سبزہ بھرپور لہلہانے لگتا ہے تو ہم اس کو سبزے سے اکھاڑ دیتے ہیں. اسی طرح تمہاری جوانی اگر بھرپور ہے تو اگر ہم تمہیں اپنے پاس بلانا چاہیں، تمہیں تہس نہس کر کے ختم کرنا چاہیں تو ہم 1 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم زمین کے اوپر سے سبزے کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے، آج ہم نے آیت کہاں سے ہم نے پڑھا؟ آج ہم نے آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت 81 سے لے کر ہم نے سورۃ یونس کی ہم نے 24 آیت تک ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.